اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں جو ہماری آج کی گفتگو کی ایک تھیم ہے وہ ایک حدیث رسول ہے، اور ہم نے اس حدیث رسول کو اس کا تجزیہ کرنا ہے، یا اس کو سمجھنا ہے، وہ سائنسی علوم کے ساتھ ملا کے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ عرب کا خطہ، آپ میں سے اکثر اس سے بخوبی واقف ہوں گے کہ اس وقت اس خطے کی کیا صورتحال ہے۔ وہاں آپ کو بڑے بڑے پہاڑ ملیں گے جو بالکل خشک ہیں، جہاں پہ درختوں کے یا پودوں کے نام و نشان بھی آپ کو نظر نہیں آتے۔ چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں آپ کو پہاڑوں کے ساتھ نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے آپ کو جو ہے صحرا نظر آئیں گے، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے نظر آئیں گے۔ تو کیا یہ خطہ ماضی میں بھی اسی طرح تھا جس طرح اس کو اب ہم دیکھ رہے ہیں؟ صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ جو صحرائے عرب ہے یہ دوبارہ چراگاہوں میں، کھیتوں میں یا نہروں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ تو یہاں اس میں حدیث میں جو لفظ ہے دوبارہ کا، وہ بہت اہم ہے۔ دوبارہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے یہ خطہ جو تھا وہ سرسبز تھا، شابداب تھا، اور اس کے اندر کھیت وغیرہ بھی موجود تھے، سمندر بھی دریا بھی موجود تھے، جھیلیں بھی موجود تھی۔ تو کیا سائنٹیفکلی ان چیزوں کے کوئی ہمیں کہیں سے شواہد مل سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی ہم سائنسی شواہدات دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر جو دوبارہ کا لفظ آیا ہے کہ دوبارہ بھی یہ خطہ دوبارہ سرسبز اور شاداب ہو سکتا ہے، اس میں نہریں اور دریا آ سکتے ہیں، ہم اس حوالے سے بھی دیکھنے کی یا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیٹلائٹ اور جیولوجیکل شواہد جو ہیں، جیسے ناسا کا جدید ریموٹ اسکیننگ تحقیقات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عرب کا خطہ تھا، یہ اس کے اندر وسیع و عریض دریاؤں کے، بڑی بڑی جھیلوں کے جو شواہد ہے وہ ملے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ بڑے بڑے جانور جو ہیں، جیسے ہاتھی ہو گئے، ہرن ہو گئے، زرافہ ہو گئے، اور یہاں تک کہ جو سمندری گھوڑا جس کو کہتے ہیں، ان کے بھی فاسلز دریافت ہوئے ہیں، اور یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہاں پہ آلریڈی جو ہے کوئی ہزاروں سال پہلے یہ خطہ اس طرح نہیں تھا جس طرح اب ہے۔ وہاں پہ دریا بھی بہہ رہے تھے، وہاں پہ جھیلیں بھی تھی، اور وہاں پہ جنگلات بھی ہوں گے کہ وہاں پہ جب بڑے بڑے جانوروں کے شواہد مل رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک دوسری یہ میکس پلانک انسٹیٹیوشن فار سائنس آف ہیومن ہسٹری اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیقات بھی یہ بتاتی ہیں کہ کوئی 10,000 سال سے لے کے 1,000 سال پہلے تک جو عرب کا خطہ ہے، یہاں پہ خوب بارشیں ہوتی تھی، یہاں پہ انسانی آبادیوں کے بھی شواہد ملے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے بڑے بڑے، جیسے ہم نے پہلے بات کی، بڑے بڑے جنگلی جانوروں کے اور پانی میں آبی جانوروں کے بھی فاسلز دریافت ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کوئی اتفاق ہے یا کوئی اس کی سائنٹیفک ریزن بھی اس کے پیچھے موجود ہے؟ ایک ٹرمینالوجی آپ نے سنی ہوگی جس کو میلینکووچ سائیکلز کہتے ہیں، یعنی جب زمین کا مدار، اور جب زمین کے مدار میں اور جھکاؤ میں تبدیلی آتی ہے تو زمین کا جو ٹلٹ ہے، محور، وہ بدلتا ہے، تو جس کے نتیجے میں جو مدار ہے اس کا آربٹ بدل جاتا ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ افریقہ سے مونسون شمال کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس خطے میں جو ہے بارشوں کی جو وہ ہے تناسب ہے وہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ جو صحرا ہے یہ پھر ہرے بھرے کھیتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، دریاؤں میں، اور ان سے جھیلوں بن جاتی ہیں۔ لیکن یہ سائیکل جو ہے یہ چند سالوں اور صدیوں میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہزاروں سال کے بعد ایسا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے دوبارہ اسی طرح یہ سائیکل ہزاروں سال بعد تبدیل ہونے کے بعد پھر زمین کا کوئی خطہ جو ہے وہ
صحرا میں بھی بدل جاتا ہے، اور جہاں پہ یہ سائیکلز مانسون شفٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ بارشوں اور کا امکان بڑھ جاتا ہے، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر وہاں پہ دریاؤں کے، جھیلوں کے اور جنگلات اور کھیتوں کی جو ہے وہ بہتات ہو جاتی ہے۔ یہ قدرتی طور پہ ہے ایسا، اور یہ ہزاروں سال بعد ہوتا ہے۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس خطے کی، جیسے IPCC یعنی انٹر گورنمنٹ پلان آن کلائمیٹ چینجز کے مطابق جو ہے اس وقت مشرق وسطیٰ میں جو ہے مشرق وسطیٰ کا خطہ جو ہے وہ شدید گرم ہے، وہاں پہ پانی کی بھی کمی بڑھ رہی ہے۔ تو فی الحال تو یہ قدرتی جو گرین عربیہ کا امکان ہے وہ بہت کم ہے، لیکن وہاں پہ انسانی کوششیں ہیومن ایفرٹ کی صورت میں، جیسے سعودی گرین انیشیٹو ہے یا مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو ہے جس میں ہزاروں درخت لگانے کا منصوبہ بھی ہے، اور اسی طرح جو یہ ممالک ہیں ان میں حالیہ دنوں میں، جو حالیہ سالوں میں بارشیں نسبتاً زیادہ ہو رہی ہیں، تو وہ اس پانی کو بھی جدید طریقوں کے ساتھ سٹور کر کے اس میں اپنے کھیتوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، فصلیں پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور درخت وغیرہ لگانے کے لیے بھی اس پانی کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے جو بات یہاں سے سمجھنی ہے، سیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے علم کا سورس صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، وہ ہمیں ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ایک ایسی خبر دے رہے ہیں جو پہلے لاکھوں سالوں کے پہلے کی ہے، کہ لاکھوں سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے یہ خطہ جو تھا نا وہ سرسبز تھا، شاداب تھا، یہاں نہریں تھیں، یہاں پہ بارشیں ہوتی تھیں، یہاں پہ انسانی آبادی گزری ہے، اور اسی طرح اس کے شواہد جو مطلب ابھی ملے ہیں وہ ہیں، جانوروں کے فوسلز ملے ہیں، دریاؤں کا، جھیلوں کا، اور پھر جو ہے آنے والے وقت کی سٹیٹمنٹ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پرووائڈ کیے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ خطہ دوبارہ اپنی اسی جو ہزاروں سال، لاکھوں سال پہلے اس کی کنڈیشن تھی اسی پہ لوٹ کر نہیں جاتا۔ تو مطلب اس حدیث کو مطلب جب پڑھا تو پھر جب اس کے اوپر تھوڑا سا یہ ریسرچ ورک کیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے کوئی رسمی تعلیم اختیار نہیں کی تھی، آپ کسی استاد سے نہیں پڑھے تھے، آپ کسی مدرسے نہیں گئے، کسی یونیورسٹی نہیں گئے، بلکہ آپ کے پاس جتنا علم تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرووائڈ کیا تھا، جو آپ پھر دوسرے انسانوں تک منتقل کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی واضح ثبوت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا کی، اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور وہ جو علم آپ کو عطا کیا جا رہا تھا کہ جو ڈیوائن سورس سے تھا، یہ اس کی بھی ایک بہت بڑی تصدیق ہے۔